یہ پچھلے دن میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں، اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں. پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پھٹتا تو پھر خوش ہوتے ہیں. تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا، اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا، جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا ہم رونے لگ جاتے تھے، چونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا. ایک ہی غبارہ ہوتا تھا 5-6 بچوں کے پاس، اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم، تو سارے رونے لگ جاتے تھے. اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے. لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا، لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے، تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے. اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو اس کا لہجہ بتاتا تھا، اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائی قلب سے کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے. اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں، اتنا کچھ نصیب ہے، عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، سہولتیں ہیں، آسودگیاں ہیں، آسائشیں ہیں، مالی آسودگی ہے، رہائشی آسودگی ہے، کھانے پینے کے وافر سامان ہیں، ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی. اور اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے، آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے. تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے، تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا، اللہ کا شکر ہے. اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے، بس چل ہی رہا ہے. تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے. تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود، اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود، اتنی عزتیں پانے کے باوجود، اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود، دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود، اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے. اور میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا، یہ دولتیں، یہ دولتوں کے انبار، یہ آسودگیاں، یہ بہاریں، یہ سب کچھ نہ ہوتا، تجھے زندگی بخش دی تھی، اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا. اللہ اکبر. اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے، کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی. دنیا کا ایک امیر ترین شخص تھا اوناسس، تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے. ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے. آٹومیٹک سسٹم میرے رب نے لگایا ہے، ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گیا. لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا. دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے؟ کہا ساری دولت لگ جائے، کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا. یہ لعاب ہے نا، لعاب ہم روز تھوکتے ہیں، یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دقت، نظام انہضام خراب. یہ جو لعاب ہمارے منہ میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں، یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے، نظام انہضام کو ٹھیک رکھتی ہے. اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے. اللہ اکبر. تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں، چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ، چوڑی چھاتی، دھڑکتا دل، اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چلانے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے. یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور پھر اس کو نعمتیں دی، عزتیں دی، جائیدادیں، زمینیں، لمبی لمبی گاڑیاں، عالی نصب پلازے، کتنا کچھ دیا. پھر خوبصورت اولادیں دی، کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے.
تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے۔ میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا، لیکن مجھے آج سے 35 سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے، اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ تو میرا بنیادی طور پہ ایک دیہات سے تعلق ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے 35-40 سال پیچھے نہیں تھا۔ بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے۔ کسی شادی یا بیاہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو بعض اوقات کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندھے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پہ جانا ہے۔ بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے، اور اسی طرح گزر ہوتا تھا۔ کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں کے شکستہ سے کچے گھر ہوتے تھے، اور گھر کے صحن میں ایک درخت ہوتا تھا، دوپہر وہاں کاٹ لیتے تھے۔ اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے، دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے۔ صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔